وفا عثمان کے گھر آ تو گئی ہے مگر اب یہاں پر اس سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب اس سے نفرت کرتے ہیں سوائے دادا دادی اور فرجاد کے۔ فرجاد تو وفا سے کافی محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ جب سے فرجاد نے وفا کو دیکھا ہے تب سے ہی اس کا دیوانہ ہے۔ ویسے تو فرجاد وفا سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہے مگر اب اس کی محبت اپنی شدت کو پہنچ چکی ہے۔ اب فرجاد کسی بھی حالت میں وفا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب سے وفا جلیل کے گھر سے اپنے ڈیڈ عثمان کے گھر آئی ہے تب سے تو وہ بالکل پریشان ہے۔ یہاں پر اس سے کوئی بھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈیڈ عثمان بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ عثمان کا تو کہنا ہے کہ وفا تم میرے سامنے مت آیا کرو، جب بھی تم میرے سامنے آتی ہو مجھے ہوا یاد آ جاتی ہے، تم بھی اپنی ماں کی طرح ہی ہوگی، اسی لیے میں تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھے تمہاری ماں کی طرح تم سے بھی نفرت ہے، اس لیے کوشش کیا کرو کہ میرے سامنے مت آؤ، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ہوا یاد آتی ہے۔ وفا کہتی ہے کہ ڈیڈ اس سب میں میرا کیا قصور ہے، آخر میں نے کیا کیا ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی کی ماں نے، آپ کو دھوکہ دیا ماں نے، تو آخر میں نے کیا کیا، آپ لوگ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ تو عثمان کہتا ہے کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں تم سے نفرت کیوں کرتا ہوں، تو سنو تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم ہوا کی بیٹی ہو اور میں ہوا سے جڑی ہر چیز سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد عثمان کی بیوی وفا کی سوتیلی ماں کہتی ہے کہ وفا تمہارا جب جی چاہتا ہے تم عثمان کے پاس چلی جاتی ہو، چھوٹی چیز کی ضرورت پڑی نہیں کہ تم عثمان کے پاس آ جاتی ہو، عثمان تم سے نفرت کرتا ہے، تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے تم عثمان کے پاس نہ آیا کرو، جب بھی وہ تمہیں دیکھتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وفا کی پھپھو تحریم تو وفا سے بے حد نفرت کرتی ہے کیونکہ وفا کی ماں کی وجہ سے اس کی شادی جلیل سے نہ ہو پائی، وہ جلیل سے محبت کرتی تھی، اس کا رشتہ بھی طے ہونے ہی والا تھا، ان دونوں کی منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن ہوا کی وجہ سے اس کی شادی جلیل کے ساتھ نہ ہو سکی، تو اب وہ اس بات کا بدلہ اس کی بیٹی وفا سے لے رہی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسے تانے مارتی ہے، اسے باتیں سناتی ہے۔ وفا شفا کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ شفا کی وفا کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے، وہ دونوں دوست بن جاتی ہیں۔ اب وفا کے پاس کوئی تو ہے جس کے ساتھ وہ اپنے باتیں شیئر کر سکے، وفا اور شفا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں۔ فرجاد جو کہ وفا سے بے حد محبت کرتا ہے، اسے کسی بھی حالت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے فرجاد بھی بار بار شفا کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے بتا نہیں پاتا۔ اب آہستہ آہستہ فرجاد کی بہن کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ فرجاد وفا سے محبت کرتا ہے، وفا کو پسند کرتا ہے، تو فرجاد کی بہن وفا سے کہتی ہے کہ وفا میرا بھائی فرجاد تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فرجاد کی بہن بھی فرجاد کی مدد کرتی ہے۔ اب فرجاد بھی زیادہ ٹائم وفا کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وفا کو بھی فرجاد سے محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سالس جو کہ فرجاد کی بہن، سالس تو فرجاد کی بہن کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ جب سالس فرجاد کی بہن کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو فرجاد کی بہن کہتی ہے کہ سالس تمہیں معلوم بھی ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میں فرجاد کی بہن ہوں، تمہارے دشمن کی بہن ہوں، تمہیں نہیں معلوم ہماری فیملیوں کے درمیان کتنی بڑی دشمنی ہے، اگر کسی کو بھی معلوم ہو گیا کہ تم مجھ سے ملتے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، تمہاری کیا حالت کرے گا فرجاد۔ تو سالس کہتا ہے کہ میں فرجاد سے نہیں ڈرتا، بس میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کا بھی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، میں تمہارے بھائی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی تمہارے ماں باپ سے، فرجاد بھائی تو ویسے بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو تب تو تمہاری خیر نہیں، فرجاد بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو سالس کہتا ہے کہ تمہاری محبت میں ہر چیز میں سہ لوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ اس طرح سالس کی ہمت دیکھ کر فرجاد کی بہن بھی سالس کو پسند کرنے لگتی ہے، تو اسی طرح فرجاد کی بہن اور سالس کے درمیان یہ محبت عاشقی میں بدل جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگتے ہیں۔ سالس اور فرجاد کی بہن تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ وفا تو فرجاد کی بہن کے کمرے میں رہتی ہے اس لیے اس سے دوستی بھی ہو چکی ہے، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے راز بھی شیئر کرتے ہیں، تو فرجاد کی بہن بھی اسے بتا دیتی ہے کہ وہ اور سالس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جب بھی سالس اور فرجاد کی بہن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب فرجاد کی بہن وفا کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے۔
ایک بار تو فرجاد کی بہن سالس کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے۔ جب وہ کمرے میں ملتے ہیں تو فرجاد انہیں ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے تو وہ سالس سے کہتا ہے کہ سالس تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بہن کے کمرے میں آنے کی؟ آخر تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ سالس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فرجاد کی بہن کہتی ہے کہ سالس کو وفا نے بلایا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب تو گھر میں ہنگامہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، سب ہال میں جمع ہو جاتے ہیں تو فرجاد بھی عثمان کو ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح سالس وفا اور اس کی بہن کے کمرے میں آیا تھا۔ تو عثمان پوچھتا ہے تو عثمان وفا سے کہتا ہے کہ وفا بتاؤ، آخر تم نے سالس کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ تم بھی اپنی ماں ہوا کی طرح بد کردار نکلی، اپنے عاشق کو کمرے میں بلا لیا۔ تو وفا کہتی ہے کہ میں نے سالس کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا بلکہ شفا نے بلایا تھا، میں نے نہیں بلایا۔ وفا کی یہ بات سننے کے بعد تو عثمان کو غصہ آ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بیٹی پر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگا رہی ہو؟ میری بیٹی تو کتنی معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تم نے ہی سالس کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اب تم اپنا گناہ میری بیٹی کے سر پر ڈال رہی ہو۔ تو وفا کہتی ہے کہ اگر یہ آپ کی بیٹی ہے تو میں کون ہوں؟ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، تو آخر آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانتا بلکہ تم ہوا کی بیٹی ہو، اس لیے اب تم بھی بد کردار بن رہی ہو اپنی ماں کی طرح۔ عثمان کہتا ہے کہ اب اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالوں گا، اسی لیے اب تم اپنی اوقات میں رہو۔ اس کے بعد سالس سے اس کی ماں کہتی ہے کہ سالس مجھے سچ سچ بتاؤ، نیچے جو کچھ بھی ہوا وہ سب جھوٹ تھا نا؟ تم فرجاد کی بہن سے ہی ملنے گئے تھے نا؟ آخر تم نے وہاں پر جھوٹ کیوں بولا؟ تم وہاں پر خاموش کیوں رہے؟ تمہاری وجہ سے وفا پر اتنا گھٹیا الزام لگا اور تم خاموشی سے سنتے رہے۔ تم آخر خاموش کیوں رہے؟ تمہیں بولنا چاہیے تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم فرجاد کی بہن سے ملنے گئے تھے۔ تو سالس کہتا ہے کہ اگر میں یہ سب بتا دیتا تو کیا فرجاد مجھے چھوڑ دیتا؟ اور کیا فرجاد کی بہن کی اس میں بے عزتی نہ ہوتی، اس کی کردار پر انگلیاں نہ اٹھتی؟ تو سالس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اگر تمہیں اس سب کا ڈر تھا تو تم نے فرجاد کی بہن سے محبت ہی کیوں کی؟ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وفا کو ایک ہی صورت میں انصاف مل سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تو سالس کہتا ہے کہ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں فرجاد کی بہن سے محبت کرتا ہوں، میں وفا سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو سالس کی ماں کہتی ہے کہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تمہیں میرا فیصلہ ماننا ہی ہوگا۔ تمہاری وجہ سے وفا کی کتنی بے عزتی ہوئی، اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا، تو اب تمہیں ہی وفا سے شادی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سالس کی وفا کے ساتھ شادی کر دی جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تب فرجاد کی بہن وفا کو بھی ساتھ لے جاتی ہے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے۔ ایک بار تو فرجاد کی بہن سالس کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے۔ جب وہ کمرے میں ملتے ہیں تو فرجاد انہیں ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے تو وہ سالس سے کہتا ہے کہ سالس تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بہن کے کمرے میں آنے کی؟